بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مغموم رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام لیلہ بنت ابی مروہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم شخصیت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈھال، حسن اخلاق اور بول چال میں بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینے کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینے میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا تھا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کر لیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے پاک خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے اس کے مہمان ہو جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینہ کے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنی مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب حضرت علی اکبر نے یہ سنا تو کہا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز بھی اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے بیٹے کو ہی اذان کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کا کہا۔ ایسی اذان جو پہلے کبھی روئے زمین کے باسیوں نے نہیں سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگتی ہیں، پہاڑ ہلنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہ لرزے۔
اذان ختم ہوتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں حضرت علی اکبر ہی سب سے پہلے اجازت مانگتے ہیں کہ سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان میں آئے اور یزیدی لشکر سے نمرت آزما ہو گئے۔ جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان جنگ میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ حوالہ مقاتل الطالسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں کہ وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ علی اکبر یزید کے لشکر پر حملے کر رہے تھے اور صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزید کے سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ لڑ رہے تھے اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آن پہنچی ہے تو دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزید کے لشکر کے سپاہی جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے برچی نکالی تو خون کا فوارہ چہرے عطر پر پڑا۔ ادھر شہزادہ علی اکبر نے آہ بھری اور روح پرواز کر گئی۔ اب آپ ناظرین فیصلہ کریں کہ کیا یزیدی لشکر میں موجود لوگوں میں سے کوئی کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ آنے والی چند ویڈیوز میں ہم آپ کو کربلا کے مناظر پیش کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔